تو شیطان نے اس پہ سینچائی شروع کر دی۔ وہ جو مردے چیزیں پڑی ہوئی تھی ان میں سے اس نے لومڑی کا خون لایا، اس نے شیر کا خون لایا۔ ایک وہ شراب ہے جس کو زبان سے چکھ نہیں لیا جاتا ہے، اس کو نظروں سے پلایا جاتا ہے، وہ انسان کو رومی بنا دیتا ہے، وہ غزالی بنا دیتا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پھر کیا ہوا جب وہ زمین پہ آئے تو اس نے سارے چیزوں کا کاشت کیا۔ جب نہ طوفان تھم گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، نارمل ہو گیا، تو وہ زمین پہ آ گئے۔ زمین پہ آنے کے بعد کیا ہوا کہ جو ہی وہ زمین پہ آ گئے تو اس نے سارے بیج بوئے، ٹہنیاں لگائی، لیکن ایک ٹہنی کم پڑ گئی تو وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تھی وہ ٹہنی انگور کی ٹہنی، وہ ملی ہی نہیں، انگور کا شاخ نہیں ملا۔ تو اس نے بہت ڈھونڈا، نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ شیطان نے چرایا ہے۔ تو اس کو بلایا، شیطان کو کہا وہ ٹہنی کہاں رکھی ہے؟ کہا میرے پاس ہے۔ اس کو لاؤ، خدا کے حکم سے اس کی کھیتی کرنی ہے تاکہ دنیا والوں کے لیے باقی رہ جائیں۔ یہ جو انگور ہے نا، یہ جنت کے میووں میں سے ایک ہے، اس لیے اس نے یہ چلائی تھی۔ اس کی بڑی تعریفیں ہیں قرآن و حدیث میں۔ تو جب اس نے یہ ٹہنیاں مانگی تو اس نے دی نہیں۔ اس نے کہا اس کے لیے شرط ہے، شرائط ترک ہے۔ کیا شرط؟ وہ دیکھو شیطان کی بھی شرط ہوتی ہے۔ اور افا نے اس لیے لکھا کہ کبھی شرط کے ساتھ کوئی عبادت مت کر۔ تو سمجھنا اگر تو یہ کوئی عبادت کر رہا ہے کہ میں تب کروں گا جب یہ مسئلہ ہو جائے گا، تو سمجھ لینا کہ شیطان آپ کے دل پہ بیٹھا ہے۔ خدا سے لو لگا بغیر شرط کے، مشروط کوئی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ اس کو بوئیں گے، لگاؤ آپ ہی، لیکن اس کی جو سینچائی ہوگی وہ میرے طرف سے ہوگی۔ اس نے کہا نہیں کچھ کم کر دو۔ اس نے کہا چلو 3 دن آپ کرو، 4 دن میں کروں گا، 7 دن ہو جائیں گے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ لگائی گئی۔ اب جو ہی وہ لگائی گئی اس پہ باضابطہ طور جب پتے اگنے لگے تو شیطان نے اس پہ سینچائی شروع کر دی۔ وہ جو مردے چیزیں پڑی ہوئی تھی ان میں سے اس نے لومڑی کا خون لایا، اس نے شیر کا خون لایا، اور اس نے کتے کا خون لایا، اور اس سے سینچائی کس کی کر دی؟ اور باقی دنوں میں نوح علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے سینچائی کرتا رہا۔ اب یہ دیکھو ماجرا کیا ہے کہ اور افا نے لکھا ہے کہ یہ جو انگور ہے نا، اس سے بدن کو راحت تو ملتی ہے، پاک عظیم میوہ ہے، لیکن اس سے دنیا میں سخت ترین شراب بنتا ہے۔ لیکن وہ جو شراب جب بنتا ہے تو اس کے اثرات جو ہوتے نا، وہ احساسات کو ختم کر لیتے ہیں۔ شراب پینے کے بعد انسان کو احساس، اور میں وہ احساس کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ذرائع احساس کیا ہے انسان کے وجود کے اندر، کیسے مٹتے ہیں، کیسے آ جاتے ہیں۔ کہا جب شرابی شراب پیتا ہے تو پہلے شراب پیتے پیتے وہ اس پہ نشہ آ جاتا ہے اور وہ کتے کی طرح سڑک پہ گر جاتا ہے، سمجھ گئے؟ پھر تھوڑا سا نشہ جب اور لگتا ہے تو وہ شیر کی طرح دہاڑ لیتا ہے، اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جب بالکل نیچے اترتی ہے، جب نشہ بالکل ہی گر جاتا ہے تو پھر وہ لومڑی کی طرح ہو جاتا ہے، یا اس کی مثل کتے کی طرح بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ احساس کو ختم کرنے والے اشیاء ہیں، سمجھ گئے میری بات کو؟ اسی لیے عرفا نے کہا ایک وہ شراب ہے جو جسم کو آلودہ کرتا ہے، ایک وہ شراب ہے جس کو زبان سے چکھ نہیں لیا جاتا ہے، اس کو نظروں سے پلایا جاتا ہے۔ وہ ایسا شراب ہوتا ہے کہ جس میں ایسا وائرل چیزیں ہیں
جس میں ایسی بیکٹیریل چیزیں پوشیدہ ہیں، وہ انسان کو رومی بنا دیتا ہے، وہ غزالی بنا دیتا ہے، وہ ایسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ایسے جھومتا ہے اور ایسے نظارے کر لیتا ہے، اسے خیال ہی نہیں رہتا کہ میں زمین پر فرش پہ ہوں یا ہمیں آسمان پہ چلا گیا ہوں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟